السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کلاس. آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا انکار کیا واستکبرا اور تکبر کیا وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے. اس نے انکار کیا تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب جو ہے قصہ چل رہا حضرت آدم علیہ السلام کا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ خلیفہ بنانے کا جو تھا حکم ثابت ہو چکا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. اب یہ سجدہ جو تھا سجدہ عبادت نہیں بلکہ جو ہے وہ سجدہ تعظیمی تھا. اب سب نے جو ہے وہ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. ابلیس جو تھا وہ جن تھا لیکن بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ رہتا تھا. اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا. تکبر کس بنا پر کیا؟ اس نے کہا کہ جو آدم ہے اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے، لہٰذا میں جو ہے وہ اس سے افضل ہوں. تو اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم رہو انتا تو وزوجکا اور تیری بیوی الجنت جنت میں، کہ تم اور تیری بیوی جو ہے وہ دونوں جنت میں رہو. وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے رغدن بافراغت حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو. اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو بافراغت. واؤ لانا تقربا قریب جانا حاضہ الشجرۃ اس درخت کے، اور اس درخت کے قریب نہ جانا فتکونا پس تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے، ورنہ جو ہے وہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت جو ہے وہ اماں حوا ان کو جنت میں جو ہے وہ رکھا اور کہا کہ تم جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، جو پھل جو میوہ چاہو کھاؤ. لیکن ایک درخت کے قریب جو ہے وہ جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ اس درخت کے قریب جو ہے وہ نہیں جانا. اگر تم جو ہے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تو پھر جو ہے وہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا پس بہکا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پس انہیں نکلوا دیا مما میں سے کانا تھے فیہ اس میں. پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اور پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ بعضکم تم میں سے بعض لباسن بعض کے عدو دشمن ہو. اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ تمہارے بعض کے دشمن ہو. اب جو ہے وہ شیطان جو تھا وہ تو انسانوں کا اصلی دشمن ہے اور اس نے جو ہے وہ ان دونوں کو بہکایا. انہیں کہا کہ جو ہے وہ اس درخت کے قریب جانے سے، اس کا پھل کھانے سے جو ہے وہ اس لیے منع کیا ہے کہ تم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پالو گے. بس مختلف باتیں کر کے جو ہے وہ اس نے انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، جس کیفیت میں وہ تھے. وہاں ہر قسم کے پھل میوے، نہ کوئی کام نہ مشقت، تو وہاں سے جو ہے وہ انہیں اس نے نکلوا دیا. تو ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہوں گے. تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، جبکہ ایک دشمنی انسانوں کی آپس میں ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. یعنی کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے. شوہر ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی رکاوٹ بن گئی، یا بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے اور شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت نہیں بلکہ عداوت ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ ٹھکانہ ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ اور سامان ہے الٰہین ایک مقررہ مدت تک، اور ایک مقررہ مدت تک جو ہے وہ سامان ہے. اب زمین ہی تمہاری جائے قیام ہے اور یہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہم نے فراہم کر دی ہیں، لیکن یہ ایک وقت معین تک کے لیے ہے، یہ ابدی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ بساط جو ہے وہ لپیٹ دیں گے، کہ جس طرح جیسے کہ فرمایا کہ جس دن کہ ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے اور آگ کا تومار.
لپیٹ لیا جاتا ہے، گویا کہ دنیا اب بھی نہیں ہے بلکہ فانی ہے، اور ایک دن اس دنیا کا جو ہے وہ اختتام ہو جائے گا۔ تو یہی تھا بس آج کا ہمارا جو ہے وہ لیسن۔ اللہ حافظ و